وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ اعراف آیت نمبر 186، درس نمبر 718. آج کا موضوع، کیا ہم سب سیدھے راستے سے بھٹک چکے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. کیا انہوں نے آسمان اور زمین کی بادشاہت میں اور جو چیزیں خدا نے پیدا کی ہیں ان پر نظر نہیں کی اور اس بات پر خیال نہیں کیا کہ عجب نہیں ان کی موت کا وقت نزدیک پہنچ گیا ہو تو اس کے بعد وہ اور کس بات پر ایمان لائیں گے؟ سامعین کرام، سورہ اعراف آیت نمبر 186. من یضلل اللہ فلا ہادی لہ. جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے. وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اور اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے انہیں اپنی سرکشی میں حیران پھریں. یعنی اللہ تعالیٰ یعنی اس میں مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے رہنمائی سے محروم کر دے اس کے لیے پھر کوئی رہنما نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں پھر سرکشی میں ہی بھٹکتا ہوا چھوڑے دیتا ہے. وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. دیکھیں، دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں سامنے کرام. ایک ہدایت پا گئے ہیں اور دوسرے گمراہ ہیں. دیکھیں، دو ہی راستے ہیں. بات اتنی مشکل نہیں ہے سمجھنے کے لیے. دنیا میں دو ہی راستے ہیں، ایک سیدھا راستہ ہے، باقی ٹیڑھے ہیں جتنے بھی ہیں. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جائر. سورہ نحل کی آیت ہے کہ سیدھا راستہ تو اللہ تعالیٰ تک جا پہنچتا ہے، باقی ٹیڑھے ہیں. تو غلط راستہ، اکثر لوگ جو ہیں وہ بھٹکے ہوئے ہیں سیدھے راستے سے. وَإِنَّهُمْ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بہت سے لوگ جو ہیں وہ سیدھے راستے سے ہٹے جاتے ہیں. تو دیکھیں، اس میں ایک تو میں آپ کو یہ وضاحت کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نہ کسی کو زبردستی ہدایت دیتا ہے نہ کسی کو گمراہ کرتا ہے. اگر کوئی ان آیت سے یہ مطلب لیتا ہے تو وہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو خود مختار بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کے بارے میں تو انسان وہی کچھ
یعنی اسے ملتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کی نصیب میں لکھ دیا ہے۔ ایک بات نوٹ کر لیں، دیکھیں دنیا اور آخرت دو چیزیں ہیں۔ دنیا اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے لکھ دی ہے، اور نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر لہ، اور اچھا تو بس یہ تقسیم ہو چکی ہے، دنیا تقسیم ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اس کی میں زیادہ وضاحت نہیں کر رہا، میرا اصل موضوع جو ہے وہ تو یہ ہے کہ آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی تقسیم نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ بندہ کس راستے پر چلے گا، جنت کے راستے پہ کہ دوزخ کے راستے پہ، یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اس کا علم تو وسیع ہے لیکن اس کا فیصلہ نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور قرآن کی آیت ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، میں انسان کو راستہ بتا دیتا ہوں، بتا دیا ہے، اب اس کی مرضی ہے، اما شاکرن و اما کفورا، اگر یہ شکر گزاری کا راستہ اختیار کرتا ہے یا ناشکری کا راستہ، یہ اس کی مرضی ہے۔ یہ بات تو اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں کہ آخرت جو ہے وہ آپ کو، اس کے بارے میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے آزادی دے دی ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، آپ کہہ دیجئے کہ حق تو تمہارے رب کی طرف سے آ گیا، اب جس کا جی چاہتا ہے ایمان لے آئے، اللہ کو منزل بنا لے، اللہ کے راستے پر چلے نبی کے طریقے کے مطابق، جس کا جی نہ چاہے انکار کر دے حق سے۔ تو بہرحال یہ ایک بات جو ہے بالکل نوٹ کر لیں، قرآن و حدیث ہی کی روشنی میں ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کسی کو مجبور نہیں کرتا، کسی کو اللہ تعالیٰ گمراہ نہیں کرتا، یعنی یہ فیصلہ نہیں کرتا کہ یہ گمراہی یا ہدایت، یعنی یہ کانٹا اپنے دل سے نکال لیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں یار میری تو نصیب میں نہیں ہوگا، میری تو قسمت میں نہیں ہوگا، ہم تو نہیں کر سکتے، ایسا تو ہم نہیں کر سکتے، یعنی نیک اعمال کے بارے میں بھی ہم یہ فیصلہ کر لیتے ہیں یار یہ تو ہم سے نہیں ہو سکتا، ہمارے نصیب میں نہیں ہوگا، تو ہم نصیب پہ ڈال دیتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہر شخص جو ہے، جو بھی دنیا میں آیا ہے، اس کو دعوت عام ہے اللہ تعالیٰ کی، پیغمبر کے ذریعے۔ پیغمبر آتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے لوگوں کو دوزخ سے نجات دلانے کے لیے اور جنت کی دعوت دینے کے لیے۔ جنت کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات کی جگہ ہے۔ اب لوگوں کی اپنی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ زور زبردستی نہیں کرتا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے رسول کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھجوایا ہے تاکہ دیگر ادیان باطل پر اس کو غالب کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، دو جگہ یہ آیت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ زمین میں اپنا حکم نافذ کرنا چاہتا ہے، اور پھر اب اس نافذ کرنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے تو زبردستی نہیں کی ہے، اللہ تعالیٰ نے پھر یہ لکھ دیا ہے کہ اگر کوئی جماعت ایسی پیدا ہو گئی کہ جو میرے بندے ہوں اور میرے لشکری ہوں تو ان کو میں غلبہ عطا فرماؤں گا، اگر نہ ہو تو پھر نہیں ہوگا۔ دیکھیں یہ تو روشنی ہوگی تو وہ اندھیرے پہ غالب آ جائے گی، اور جب روشنی نہیں ہوگی تو اندھیرے ہی اندھیرے ہیں۔ پھر آج مسلمان کی جو حالت ہے، تو ہم تو خود اندھیروں کے عالم بردار ہیں، ہم تو خود دنیا کی دعوت دینے والے ہیں۔ آپ دیکھ لیں اپنے پاکستان کا حال دیکھ لیں، ہر سیاسی پارٹی جو الیکشن میں ہے کس کو ووٹ ملتے ہیں؟
جو لوگوں کو دنیا کے وعدے زیادہ دے دیتا ہے. ابھی ہمارے 2020 کی میں بات کر رہا ہوں، عمران خان کی حکومت ہے، انہوں نے اقتدار میں آنے سے پہلے 90 دن کا وعدہ کیا تھا. 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، 50 لاکھ گھر بنا دیں گے، اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے. اور تبدیلی آپ کو پتہ ہے کہ 2013 میں کے الیکشن میں بھی انہوں نے حصہ لیا تھا، اور انہوں نے بڑی کمپین کی تھی کہ بھئی تبدیلی اور یہ سونامی اور یہ اور وہ. تو یہ سارے کیا، یہ دنیا کے وعدے تھے، آخری امید کہتے تھے وہ. انہیں ایک کافرانہ جملہ ہے، آخری امید. عمران خان ایک کافرانہ جملہ ہے. انسان سے کیا امید ہے؟ اللہ سے امید ہے. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی. مجھے بتا تو صحیح، اور کافری کیا ہے، انسان کیا ہے، اور اس سے امید کیا ہے؟ اللہ سے امید لگانی چاہیے. اللہ ہی ہے جو کچھ کر سکتا ہے. آج دیکھ لیں 2 سال ہو گئے اور لوگوں کو بے گھر کر رہے ہیں، اور نوکریاں یعنی ہزاروں نوکریاں جو ہیں، حالات ایسے یعنی انسان کے قابو میں تو نہیں ہوتے. لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں. یہ لوگ کیا نوکریاں دیں گے؟ بہرحال میرا سیاست سے کوئی لین دین نہیں ہے، لیکن میں عبرت کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ ظاہر پرست ہیں، ظاہر کو ترجیح دیتے ہیں. پھر ظاہر کے بارے میں جو وعدے کر لے ان کے ووٹ سے ان کے ڈبے بھر دیتے ہیں کہ چلو تمہیں بھی آزما لیتے ہیں. ہر الیکشن میں آپ مطلب آزماتے ہیں لوگوں کو. یہاں بھی آپ دیکھیں. بہرحال میں سیاست کی بات نہیں کر رہا، میں ہدایت کی بات کر رہا ہوں، گمراہی کی بات کر رہا ہوں. ہدایت اور گمراہی، انسان کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے بنایا ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. انی جاعل فی الارض خلیفہ. انسان کو جب اللہ تعالیٰ پیدا فرما رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کیا کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں. تو انسان یعنی خلیفہ بننے کی اہلیت ہے. اگر یہ خلیفہ بن جائے تو یہ کامیاب ہو جائے گا، اور کامیاب لوگوں کی جگہ جو ہے وہ جنت ہے. تو سب انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے بنایا ہے. انسان کو کامیابی کے لیے بنایا ہے، ناکامی کے لیے نہیں بنایا. ہاں اختیار دے دیا، زبردستی نہیں ہے اس میں کہ زبردستی آپ کو جنت نہیں، آپ کی مرضی پہ چھوڑ دیا ہے. حق اللہ تعالیٰ نے حق بھجوا دیا انسان کے پاس پیغمبر کے ذریعے. اب جو پیغمبر کی دعوت قبول کر لیتا ہے اور اللہ پر ایمان لے آتا ہے، اللہ کو اپنی منزل بنا لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے. وہ میں اس کی بات کر رہا تھا، غلبے کی بات کر رہا تھا. بہرحال وہ بات رہ گئی، لیکن میں اپنی اسی بات کو لے لیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پھر اپنے بندوں کی مدد بھی کرتا ہے. جو لوگ اللہ کو مقصود حیات بنا لیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت کے سائے تلے آ جاتے ہیں. جیسے کہ قرآن میں ہے کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہوتی ہے، خصوصی رحمت. یہ بات نوٹ کر لیں. پھر ہر مومن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا لشکری ہوتا ہے، حزب اللہ میں ہوتا ہے. حزب اللہ میں اگر آپ شامل ہو گئے اور ایک پارٹی بن گئی تو آپ پھر غالب ہوں گے. الا ان حزب اللہ ہم الغالبون، یہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے. آج اگر اندھیرے پھیلے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے 400 اندھیرے ہیں. مسلمان بھی، اس نے بھی اندھیروں کو پسند کر لیا ہے. مادیت کیا ہے؟ یہ اندھیرا ہے. اگر آپ ظاہر کو پسند کر لیتے ہیں جیسا کہ ہم نے کیا بھائی، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ نے اندھیروں کو پسند کر لیا ہے. اندھیرے ہیں، اب اندھیروں میں جو شخص آگے نکل جائے تو وہ آپ دیکھ لیں کہ حکومت جو ہے، ورلڈ آرڈر کس کا چل رہا ہے. جو دنیاوی اندھیروں میں جو آگے ہیں وہ پھر آگے ہیں. مادیت، مٹیریل، آپ دیکھ لیں ساری چیزیں، کل شئین چائنا، ہر چیز چائنا سے آ رہی ہے. وہ زیادہ اندھیرے میں ہے، دنیا کے زیادہ پرستار ہیں، وہاں سے آ رہی ہیں چیزیں، دماغ ان کے کام کرتے ہیں. بہرحال اس کی میں بحث نہیں کر رہا. یہاں گمراہی کی بات ہو رہی ہے اور ہدایت کی بات ہو رہی ہے.
من یضلل اللہ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، یہاں گمراہی کی بات ہو رہی ہے۔ اگر انسان نے دیکھیں گمراہی کا راستہ پسند کر لیا، اور یہ بات بھی ساتھ ساتھ نوٹ کر لیں کہ ہم سورہ اعراف کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور سورہ اعراف کا جو مرکزی مضمون ہے وہ اللہ کی بندگی ہے، اللہ کو رب تسلیم کر لینا ہے۔ اگر آپ اللہ کو رب مان لیتے ہیں تو آپ ہدایت پانے والوں میں سے ہو جاتے ہیں، لیکن اگر آپ اللہ کو رب نہیں مانتے، رب کی بندگی قبول نہیں کرتے، اور من چاہی زندگی اگر آپ، یہ دیکھیں میں آسان الفاظ کہہ رہا ہوں تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ میں کوئی اور مخلوق سے مخاطب ہوں۔ ہم نے حق کو قبول نہیں کیا، نہ کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ اللہ ہماری منزل ہے، نہ ہم اللہ کو منزل حیات بنانا چاہتے ہیں۔ ہم نے دنیا کو پسند کر لیا ہے، سادی سی بات ہے۔ دنیا پر ہم خوش ہوتے ہیں، دنیا آ جائے، دنیا کی نعمتوں پر ملتی ہیں تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، چھن جاتی ہیں تو ہم رنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ساری گمراہی ہے سامنے کرام۔ دراصل یہ گمراہی ہے کہ دین اسلام کے مقابلے میں آپ من چاہی زندگی کو ترجیح دے دیں کہ بھئی میں تو اپنی مرضی سے زندگی گزاروں گا۔ آپ دیکھ لیں ایک عام رویہ ہے سامنے کرام آج کہ ہم من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، رب کی بندگی پر ہم آمادہ نہیں ہیں، اللہ کی مرضی سے ہم جینا نہیں چاہتے۔ ٹوٹلی کیا، یہ جو ہم نے دین لیا ہوا ہے، یہ بھی میں آپ کو کہتا ہوں یہ دراصل دین نہیں ہے، یہ ہماری خواہشات ہیں۔ ماں باپ نمازیں پڑھتے تھے رسمی طور پہ، انہوں نے ہمیں بھی اس کام پہ لگا دیا۔ میں آپ کو کہتا ہوں نا، میں اگر نمازی بنا ہوں تو مجھے والد نے لگایا ہے، بعد میں تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی مجھے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، شکر ہے، فضل ہے کہ اس نے دین کی حقیقت کو مجھے بتا دیا کہ دین تو یہ ہے۔ لیکن میں بچپن سے جو ہے نمازی تھا، ماں باپ نے قرآن بھی پڑھا دیا، اور وہ نماز کا عادی اور روزہ اور یہ وہ۔ ایک دفعہ کیا ہوا، میں چھوٹا تھا تقریباً پرائمری اسکول میں، ویسے ہی اپنا ایک واقعہ میں بیان کر رہا ہوں۔ تو چھوٹا تھا تقریباً میرے خیال سے 7 سال کا ہوں گا، یعنی دوسری جماعت میں تھا یہ۔ تو ایک دن میں نے بھی ترنگ میں آ کے سحری کھا کے روزہ رکھ لیا، اور پھر اسکول میں تو ظاہر ہے پرائمری میں تو بچے ہوتے ہیں، پانی وانی پیتے رہتے ہیں، میں نے بھی جا کے پانی پی لیا۔ خیر، تو اب یہ ہے نا کہ ہمیں یہ جو وراثت میں اسلام ملا ہے اس کی کوئی حقیقت ہے نہیں۔ ویسے میں آپ کو آپس میں بات کر رہے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہمارے دل ایمان سے خالی ہیں، ہمارا ایمان اور یقین، ایمان کا مطلب یقین، ہمارا یقین دنیا پر ہے، ظاہر دنیا پر۔ اگر کوئی ہمیں بتا بھی دے، اللہ والا دعوت بھی ہمیں دے، تو ہم اس طریقے سے اس معاملات میں، دنیا کے معاملات میں الجھ گئے ہیں کہ اب ہمارا پورا یقین آ گیا ہے اس دنیا پر۔ اب یہ باتیں مجھے پتہ ہے کہ لوگ تو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، جو سنتا ہے وہ بھی کان پکڑ لیتا ہے، اور پھر یعنی عمل کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، ہدایت قبول کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ ہمارے اس وقت 2020 میں اگست کا مہینہ ہے، کوئی 1000 سبسکرائبر ہیں یوٹیوب کے، برا نہ مانے جس نے بھی ہمیں سبسکرائب کیا ہے، میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں، لیکن 1000 مومنین کی تو ایک جماعت بن جاتی ہے، ہماری اس وقت تک کوئی جماعت نہیں ہے۔ ویسے ہی مطلب میں ایک بات کہہ رہا ہوں، یعنی آپ سن لیں، یا فالوورز ہیں فیس بک پہ ہمارے 40,000 تک فالوورز ہیں، 40,000 مومنوں کی تو ایک جماعت ہوتی ہے۔ مکے میں جب مومن جا رہے تھے تو 10,000 تعداد تھی،
بدر میں تو 313 تھی. بدر میں جب اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی مدد کی تو 313 تھی، اللہ نے مدد کی. لیکن اللہ تعالیٰ جماعت کی مدد کرتا ہے. ید اللہ علی الجماع، اللہ کی مدد جو ہے وہ جماعت پر ہوتی ہے. بہرحال میں جو آیت ہے اس کے مضمون کی طرف آتا ہوں. من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا تو اس کے لیے کوئی رہنما نہیں ہے، پھر اس کے لیے ہدایت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر دنیا کو اہمیت دے دے، دیکھیں میں آسان الفاظ میں اس آیت کا وہ آپ کو مطلب بتا رہا ہوں. اگر آپ نے داعی الحق نے آپ کو دعوت دی اللہ تعالیٰ کی طرف، اور آپ نے اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر لیا تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے انکار کر دیا داعی الحق کی آواز کو قبول کرنے سے، تو اب آپ کے لیے آپ کو کوئی زبردستی ہدایت نہیں دے سکتا. فلا ہادی لہ، اب اس کے لیے یعنی آپ کو کوئی زبردستی ہدایت دے نہیں سکتا. اب اللہ تعالیٰ چونکہ آپ نے ایک فیصلہ کر لیا ہے ہدایت قبول نہ کرنے کا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قانون خداوندی یہ ہے کہ آپ کو اسی سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دے گا. کیونکہ دنیا، میں نے آپ کو کہا ہے دنیا تو ایک مہلت کی جگہ ہے. یہاں اللہ تعالیٰ فوری طور پہ پکڑ نہیں کرتا، موت تک آپ کو مہلت ہے. باز آ ہر چے ہستی باز آ، تم جو بھی ہو باز آ جاؤ. لیکن ہم باز آنے کے لیے تو تیار نہیں ہیں، یہ تو آپ کو اچھی طرح پتہ ہے. وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور انہیں اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے سرکشی میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے. دیکھیں اس میں مسئلہ یہ ہے، یعنی اس میں ایک نازک موڑ آتا ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہدایت پہنچانے والا، ہدایت دینے والا، سیدھا راستہ بتانے والی ذات تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ایسے مواقع جا بجا لاتا رہتا ہے، اور آپ کی وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم اس کی آزمائش کرتے رہتے ہیں، اچھی حالت میں بھی اور بری حالت میں بھی. ابھی ہم نے پڑھا تھا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ان کی ہم اچھی حالت میں اور بری حالت میں آزمائش کرتے رہتے ہیں، اچھی حالت بھی لاتے ہیں تاکہ یہ رجوع کر لیں. فلولا اذ جاءتهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم، بس کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب ان کو کوئی مصیبت آئی تو یہ جھک جاتے، لیکن نہیں جھکے کیونکہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے. تو دیکھیں ایک جو بنیادی بات ہے، میں آپ سے مطلب آپس میں ہم بات کر رہے ہیں، خیر خواہی کی میں بات کروں. حق جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے پیش کرتا رہتا ہے، وہ ہادی ہے. اور کس صورت میں پیش ہوتی ہے یہ ہمارا نہیں، اللہ کا کام ہے. اللہ تعالیٰ ہر انسان کے سامنے حق کو پیش کرتا ہے، پھر مختلف مواقع بھی دیتا ہے. اور پھر اگر آپ ایک موقع چھوڑ دیں، دوسرا چھوڑ دیں، اور آپ یہ آخر میں فیصلہ کر لیں کہ میں نے نہیں جانا. اب دیکھیں ہمارے درس میں جو ہم درس کرتے ہیں اس میں ظاہر ہے کہ میری ساری باتیں تو یہی ہوتی ہیں کہ اللہ کا راستہ لے لو، اللہ کو منزل بنا لو، یہ وہ. تو مجھے ایک آدمی کہتا ہے کہ اب وہ باقاعدہ ہمارا ممبر ہے درس کا، اور وہ آج سے نہیں تقریباً 30 سال سے ہے، وہ ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اور پڑوسی بھی ہے اور سارے درس وغیرہ سنتا رہتا ہے. تو وہ ایک دن ہم درس کر کے نکلے باہر، راستے میں مجھے کہتا ہے کہ جس راستے پہ چلنا نہیں اس کے بارے میں پوچھنا کیا ہے. وہی شخص جو 30 سال سے میری باتیں سن رہے ہیں، وہ مجھے کہتا ہے جس راستے، پشتو میں کہتا ہے جس راستے پہ چلنا نہیں ہے تو اس کے بارے میں پوچھنا کیا ہے.
اب یہ مطلب اس کا ایک فیصلہ ہے کہ میں نے نہیں جانا، اللہ کو منزل نہیں بنانا، اس راستے پر نہیں چلنا، تو اللہ تعالیٰ تو زبردستی نہیں کرتا بھیا. آپ نہیں چلنا چاہتے، آپ اللہ کو منزل نہیں بنانا چاہتے، تو پھر اللہ کا قانون کیا ہے؟ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اندھے بہرے ہو کے آپ کو چھوڑ دیتا ہے. اور دیکھیں یہ مسئلہ اتنا یعنی آسان نہیں ہے. آسان کا مطلب یہ ہے کہ اتنا سادہ نہیں ہے. حق قبول، آپ کے سامنے حق پیش ہوا، آپ نے حق کو قبول نہ کیا تو آپ کا معکوس سفر شروع ہو جاتا ہے. ظاہر ہے کہ اگر حق کے راستے پر چلنے سے آپ انکار کر دیتے ہیں تو آپ باطل گمراہی کے راستے پر چلتے ہیں. جو آپ اس راستے پر چلتے رہتے ہیں تو آپ کا جو وہ ارادہ ہے وہ پکا ہوتا رہتا ہے کہ آپ نے جو گمراہی کو پسند کر لیا ہے وہ ارادہ پکا ہوتا رہتا ہے. حق سے آپ دور ہوتے رہتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک فی ضلال بعید، یہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑے ہیں. انسان جو ہے پھر بہت دور چلا جاتا ہے. پھر جو ہے یہ بالکل ہی اندھا بہرا ہو جاتا ہے، سرکشی میں بھٹکتا ہوا. یعمہون، عما کہتے ہیں اندھے پن کو، یعنی آپ اندھے ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ نے راستہ، بینائی کو تو آپ نے پسند نہیں کیا، اور بینائی کو، روشنی کو آپ نے چھوڑ دیا، روشنی کو آپ نے قبول نہیں کیا. روشنی اللہ ہے، اللہ کا راستہ نور والا راستہ ہے. آپ نے اس نور والے آپ نے تو اندھیروں کو پسند کر لیا. تو اب اللہ تعالیٰ کا قانون یہ نہیں ہے کہ آپ کو کسی بھی طریقے سے واپس لے آئے. من یضلل اللہ فلا ہادی لہ ویذرہم فی طغیانہم یعمہون، انہیں اللہ تعالیٰ پھر چھوڑ دیتا ہے، اس گمراہی پر وہ چلتے رہتے ہیں. تو دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو جب بھی موقع ملے حق کی آواز تو آپ اس پہ لبیک کہیں. ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے. آپ اس میں تساہل سے کام نہ لیں. آج اسی وقت حق کو اپنی منزل بنا لیں، حق کے راستے پر چلنے کا عہد کر لیں. پھر تو طریقہ کار ہے، وہ تو میں بیان کرتا رہتا ہوں کہ پھر آپ نے کیا کرنا ہے یا اس کے کیا مدارج ہیں، وہ آپ پوچھ بھی سکتے ہیں. میرے کلپس موجود ہیں یوٹیوب پہ، وہ بھی آپ سارے میں نے تفصیلات اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل سے میں نے بتائے ہوئے ہیں. جو بھی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے پھر آپ پوچھ لیں مزید. لیکن جب حق قبول ہوا تو اس سے آپ انکار نہ کریں. پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں اگر آپ نے انکار کر دیا تو آپ کی اللہ تعالیٰ شیطان کو آپ کا ساتھی بنا دے گا. من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین، جس نے بھی رحمان کی یاد سے منہ موڑ لیا تو ایک شیطان کو میں اس پر مسلط کر دیتا ہوں، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور یہ یعنی سیدھے راستے سے ان کو روکتے رہتے ہیں اور وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں. تو بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ کو منزل بنا لیں، اللہ کے راستے پر چلنے کا عہد کر لیں اور تا دم مرگ اللہ ہی کے راستے کو پر رہیں آپ، اور اس پہ استقامت اختیار کر لیں. دنیا اور آخرت میں آپ کامیاب ہوں گے. اور میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. من یضلل اللہ فلا ہادی لہ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. جی ترجمہ سنا دیں. من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جس کو اللہ گمراہ کر دے تو اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ،
اور اللہ تعالیٰ انہیں ان کی سرکشی ہی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔ العیاذ باللہ، اللہ کی پناہ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ من يضلل اللہ فلا هادی له وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ جس شخص کو خدا گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور وہ ان گمراہوں کو چھوڑے رکھتا ہے کہ اپنی سرکشی میں پڑے بہکتے رہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔